بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بر صغیر والوں کی نماز اور مڈل ایسٹ والوں کی نماز میں فرق۔ بر صغیر کے مسلمان جب مڈل ایسٹ یا دوسرے ممالک کا سفر کرتے ہیں تو ان کی نماز اور ہماری دیسی نماز میں جو فرق محسوس کرتے ہیں ان میں سے چند پیش ہیں۔ باہر والے وضو میں گردن کا مسح نہیں کرتے اور جرابوں پر مسح کرتے ہیں۔ باہر والے فجر کی نماز اندھیرے میں ادا کرتے ہیں، عصر کی نماز کا وقت ایک سائے پر ادا کرتے ہیں اور عشاء کی نماز کا آخری وقت آدھی رات تک ہی رکھتے ہیں۔ ظہر کی فرض نماز کے بعد 4 سنتوں کو 2 کر کے ادا کرتے ہیں۔ اقامت میں آخری تکبیر کہی جاتی ہے۔ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ سینے پر کاندھوں تک اٹھا کر سینے پر باندھتے ہیں۔ حنفی 4 رکعتوں والی نماز میں آخر کی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ جماعت کے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بلند آواز سے آمین بھی کہتے ہیں۔ رکوع سے پہلے رفع یدین، رکوع میں اطمینان اور جھکنے کی کیفیت الگ ہوتی ہے۔ رکوع کے بعد رفع یدین کرتے ہیں۔ رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں۔ سجدے میں طمانینت اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں جس کو یہ لوگ جلسہ استراحت کرتے ہیں، اور اس میں مختصر سی دعا بھی ہوتی ہے، اور آخر تشہد میں ترک کرتے ہیں اور تشہد میں شہادت کی انگلی کو مسلسل حرکت دیتے رہتے ہیں۔ میں عورتیں مساجد میں آتے ہیں اور خاص طور پہ جمعہ اور عید میں تو بالکل تمام عورتیں شرکت کرتی ہیں۔ عید کی نماز میں 12 تکبیرات ہوتی ہیں اور ان کا سجدے سہو کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، اور مسافرت کی حد بھی الگ ہوتی ہے، اور سفر یا خراب موسم کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع بھی کر لیتے ہیں، اور مغرب کی اذان ہونے کے بعد جماعت سے پہلے 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں، اور خطبہ جمعہ کے دوران اگر کوئی مسجد پہنچے تو 2 رکعت اذان کر لیتا ہے۔ یہاں کی مساجد میں نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیر کہی جاتی ہیں اور پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور یہاں کی مساجد میں وتر کی نماز 2 اور 1 کر کے پڑھتے ہیں، اور کبھی کبھار فجر کی نماز میں دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں۔ اور بہت سے فرق آپ لوگ محسوس کرے ہوں گے، آپ لوگ خود ہی قرآن و حدیث میں دیکھیے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے۔